بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجہ ریل سٹوری چینل پر آنے والے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سلطان محترم کے دربار میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی تماشا ہو رہا ہو اور سب لوگ ہی اس کو دیکھنے وہاں پہنچ چکے تھے۔ سلطان محترم ابھی دربار میں داخل نہیں ہوئے تھے، اچانک ہی سپاہی مؤدبانہ انداز میں کتاروں میں سر جھکائے کھڑے ہو کے تھے، کیونکہ سلطان محترم لگتا تھا دربار میں تشریف لا چکے تھے۔ سلطان محترم جیسے ہی دربار میں تشریف لائے، ان کے چہرے پر کافی زیادہ تشویش تھی، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آج دربار میں معمول سے ہٹ کر گہما گہمی کیوں ہے، کیونکہ آج کے دن ایک ایسا مسئلہ درپیش تھا جو آج تک کسی کانوں نے نہیں سنا تھا۔ سلطان محترم اپنی نشست پر بیٹھنے کی بجائے دربار میں ہی ٹہلنے لگے۔ ان کا غضب کے مارے برا حال تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ اچانک ہی ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر دربار کے اندر لایا گیا۔ شکل سے وہ بہت ہی زیادہ شیطان صفت انسان لگتا تھا۔ اس عمر میں اس قدر گھناؤنا گناہ شاید ہی آج تک کسی نے کیا ہو۔ اس کے سر کے بال کہیں کہیں سے سفید تھے اور داڑھی میں بھی چند سفید بال تھے۔ اس نے تو اپنے جیسے بزرگوں کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 60 سے 65 سال کے درمیان تھی۔ وہ سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی سزا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اس نے جتنی زیادہ بے حیائی کرنا تھی کر چکا، اب وہ خدا کی سخت پکڑ میں آ چکا تھا، سلطان کی نظروں میں بھی آ چکا تھا۔ سلطان محترم نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، کیا خبیث انسان، تجھے ذرا بھی خوف خدا نہ آیا؟ اتنا انسانیت سے گرا کام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ آخر کیا سوچ کر تم نے اس قدر انسانیت سے گرا ہوا کام کیا؟ تمہیں تو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ درباریوں نے اس کا گناہ سنا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ہر کوئی تھو تھو کر رہا تھا۔ ایسا انسان تو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جو اس طرح کا گناہ سر انجام دے سکے۔ شاید سلطان محترم کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، بھلا ایسا جرم کون کرتا ہے؟ شیطان بھی اس طرح کا کام کرتے ہوئے 100 بار سوچے۔ وہ شخص جس نے یہ فعل سر انجام دیا تھا اب سلطان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، کیونکہ سلطان محترم نے اس سے پوچھا تھا کہ آخر تم نے اس قدر گھٹیا کام کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا، کیا سلطان، آپ بھی ایک مرد ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حسین عورتوں کو دیکھ کر مرد کی شہوت کیسے جوش مارتی ہے کہ اسے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، اسے رشتوں کا لحاظ تک بھول جاتا ہے۔ اے سلطان، اگر آپ لڑکی کو دیکھ لیں تو ضرور اس پر فریفتہ ہو جائیں گے، اس پر تو کسی کا بھی دل بے ایمان ہو سکتا ہے۔ اس شخص کی اس قدر گستاخی پر درباریوں نے دہشت کے عالم میں اس شخص کو دیکھا۔ اس حد تک گستاخی آج تک سلطان محترم کے سامنے کسی نے سر انجام نہیں دی تھی۔ اس آدمی کی اتنی جرت کہ وہ سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی بے حیائی والی بات کہہ دے۔ اب تو سب کو یقین ہو چکا تھا کہ شخص کی سزا بری سے بری ہوگی، اسے عبرتناک انجام ملے گا، اسے زندان خانوں میں زنجیروں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا، یہ موت مانگے گا مگر اس سے موت نہیں آئے گی۔ سلطان محترم اس شخص کی اتنی گھٹیا بات سن کر اسے اور غضب سے دیکھنے لگے تھے کہ ہر انسان تمہارے جیسا نیچ انسان نہیں ہوتا، انسانوں میں فرق ہوتا ہے، اور میں تو تمہیں انسان سمجھتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ تم نے انسانیت سے بہت گرا ہوا کام کیا ہے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، وہ میرے محل میں موجود ہے، وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے۔ تم نے اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے، اس کا مستقبل تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ رہتی دنیا یاد رکھے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا اور وہ اسے منہ کے بال گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں لے جا رہے تھے۔ درباری اب اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کا کیا بنے گا، جس کے بارے میں صرف سلطان ہی بتا سکتے تھے۔ مگر سلطان نے کسی درباری کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے دربار سے تخلیہ کر کے
محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل میں داخل ہونے پر کنیزیں قطاروں میں کھڑی ہو گئی تھی اور سلطان معظم کا استقبال کرنے لگی۔ جب سلطان معظم ان کو سلام کا جواب دے کر حرم میں داخل ہوئے تھے تو پیچھے سے کنیزوں کے درمیان چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ یقیناً وہ اسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہی تھی، میں جو کہ بڑے پیٹ کے ساتھ سلطان معظم کے دربار میں آئی تھی۔ ہر کوئی اس کی کہانی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس قدر قابل احترام رشتے نے اس کے ساتھ بدکاری کیوں کی کہ وہ حاملہ ہوگی۔ سلطان معظم حرم میں داخل ہوئے تو ملکہ تشویش کے عالم میں سلطان کی منتظر تھے۔ کہنے لگی کہ وہ دوشیزہ جب سے یہاں آئی ہے روئے جا رہی ہے، اسے انصاف چاہیے۔ کیا آپ نے اس بھیڑیے انسان کو پکڑ لیا ہے جس نے اس کے ساتھ اتنا گھناؤنا عمل کیا؟ سلطان محترم ملکہ کی بات سن کر مسکرانے لگے کہ بھلا سلطان محترم کی نظروں سے کوئی بھیڑیا بچ کر نکل سکتا ہے؟ میں نے اسی وقت ہی سپاہیوں کو حکم دیا تھا اور وہ اسے ڈھونڈ کر لے آئے ہیں اور میں نے اسے زندان میں قید کر دیا ہے۔ اب اس کی وہی سزا ہوگی جو وہ لڑکی تجویز کرے گی، مگر سب سے پہلے میں اس لڑکی سے خود ملنا چاہتا ہوں اور اس سے اس کی کہانی سننا چاہتا ہوں کہ آخر ایک باپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ سلطان محترم کی بات سن کر ملکہ بولی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، کیونکہ وہ اکیلی لڑکی ہے، شاید آپ کو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہوگی۔ ایک عورت ہی ایک عورت کو صحیح طریقے سے تفصیل بتا سکتی ہے۔ سلطان محترم کو ملکہ کی بات بے حد پسند آئی، کیونکہ رعایا کے سوالات اور مسئلے مسائل وہ اکثر ہی اپنی ملکہ کے گوش گزار کرتے تھے اور ان سے مشاورت بھی کرتے تھے، کیونکہ ملکہ کے مشورے اکثر ہی کارآمد ثابت ہوتے تھے۔ ملکہ ایک انتہائی دانش مند عورت تھی۔ جب سے وہ سلطان محترم کی زندگی میں آئی ان کی زندگی میں اجالے بھر گئے تھے۔ وہ ملکہ کو اپنے ہمراہ لے کر مہمان خانے کی طرف چل دیے، جہاں پر انہوں نے اس نو عمر حاملہ لڑکی کو ٹھہرایا تھا اور سلطان محترم نے اس لڑکی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک تمہارے مجرم کو پکڑ کر اسے زندان میں نہ ڈال دوں گا تم سے ملنے نہیں آؤں گا۔ اور آج سلطان محترم اپنا وعدہ پورا کر کے اس لڑکی کی طرف اپنی ملکہ کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اس لڑکی نے فوراً سے اپنی چادر سے نقاب کر لیا اور تعظیم کے لیے سلطان کے آگے جھک گئی اور ملکہ کے ہاتھ آگے بڑھ کر چوم لیے۔ ملکہ عالیہ محسوس کر سکتی تھی کہ لڑکی کی آنکھیں رو رو کر سو چکی ہیں۔ یقیناً اس کی داستان کافی زیادہ المناک ہوگی۔ ملکہ نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر تسلی دی اور کہا کہ میں تمہاری ماں کی طرح ہوں اور سلطان محترم آج تم سے بادشاہ اور سلطنت کے سلطان بن کر نہیں ملنے آئے، بلکہ ایک باپ بن کر تمہارے دکھ سننے آئے ہیں۔ اس لیے تم بلا جھجک اپنا دکھ ہمارے ساتھ بانٹ سکتی ہو۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمہارے لیے صحیح رہنمائی کر سکیں، کیونکہ جیسی تمہاری حالت ہے تمہیں اس حالت میں بہت ہی زیادہ احتیاط اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ عورتیں اس حالت میں اور بھی زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تم اپنا ضبط کھو بیٹھو، کیونکہ جو قدرت کی طرف سے لکھا تھا وہ تو ہو چکا۔ ملکہ نے اسے تسلی دی اور واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی وہاں بیٹھ گئی اور سلطان اور ملکہ بھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ کے۔ سلطان محترم نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم میری بیٹیوں جیسی ہو اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تمہارے مجرم کو پکڑ کر زندان میں نہیں ڈالوں گا میں تم سے ملنے نہیں آؤں گا۔ اس لیے آج میں اپنا وعدہ پورا کر کے آیا ہوں اور تمہاری داستان سننے آیا ہوں کہ آخر ایک باپ اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ اتنی نازیبا حرکت کرے۔ سلطان کی بات سن کر جو اس لڑکی نے انکشاف کیا وہ سن کر تو سلطان اور ملکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے انہیں اس بات کی خبر تک نہ ہو۔ لڑکی نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ وہ درندہ انسان جس نے میری عصمت داری کی ہے اور مجھے حاملہ کیا ہے وہ میرا سگا باپ نہیں ہے بلکہ سوتیلا باپ ہے۔ میری ماں نے میرے سوتیلے باپ سے دوسری شادی کی تھی جب میں بہت ہی چھوٹی سی تھی۔ میری ماں نے سوچا کہ وہ اکیلی عورت ایک بچی کی پرورش نہیں کر سکتی، اسی لیے میرے سوتیلے باپ نے میری ماں کو شادی کے لیے پیشکش کی اور میری ماں نے یہ پیش قدمی قبول کر لی کیونکہ انہیں بھی یہ رشتہ مناسب لگا تھا
اور میرا باپ کافی زیادہ مالدار بھی تھا۔ اس طرح سے میری ماں میرے سوتیلے باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں اس کی بیوی بن کر رہنے لگی، اور میں بھی اسے اپنا باپ ہی سمجھتی تھی۔ اسے مجھے باپ کہتے ہوئے بھی آج شرم محسوس ہو رہی ہے، مگر وہ شخص اس قدر گھٹیا تھا، وہ تو باپ کہلانے کا حقدار ہی نہیں تھا۔ مجھے اس کی اصلیت کا پتہ شروع میں چلا ہی نہیں، کیونکہ جب میں 10 سال کی تھی تو میرا سوتیلا باپ میرے حجرے میں آ جاتا تھا، مجھے سر پر پیار کرتا تھا، اپنی گود میں بٹھا لیتا تھا اور عجیب طرح سے چھونے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ میں شروع سے ہی ایک حسین دوشیزہ تھی اور میری ماں عمر رسیدہ خاتون تھی۔ مجھے شروع میں اپنے باپ کی یہ حرکت عجیب نہیں لگتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرا باپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مجھے تو صرف محبت کی زبان اس وقت سمجھ میں آتی تھی، نہ کہ ہوس کی، مگر تھا تو سوتیلا باپ ہی، وہ بھلا مجھ سے سگی اولاد جیسی محبت کیسے کر سکتا تھا؟ اسے مجھ سے کچھ اور ہی چاہیے تھا، اور اس کی ہوس پرست نظروں کا مطلب میں اس وقت نہ جانتی تھی۔ جب میری عمر 15 سال کی ہوئی تو اس نے بلا جھجک میرے کمرے میں آنا شروع کر دیا۔ میں بنا دوپٹے سے بھی ہوتی تو وہ مجھے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھنے لگتا۔ میں اس عمر تک پہنچ چکی تھی کہ جب مجھے مرد کی نظروں کا مطلب اچھی طرح سے معلوم تھا، اس لیے میں ضرور لحاظ سا برتنے لگی تھی۔ اب اس نے زیادہ تر فاصلے پر ہی رہنے لگی تھی۔ میری ماں سادہ لوسی عورت تھی، انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا سوتیلا باپ مجھ پر ہی فریفتہ ہو گیا ہے، کیونکہ جوان ہونے کے بعد میں اور بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ میرا حسن ایسا تھا کہ آفتاب بھی شرما جائے، اور تب ہماری زندگی کے تاریک ترین دور کا آغاز ہوا تھا۔ میری زندگی میں ایک ایسی سیاہ تاریک رات آئی کہ جس نے میری آنکھوں کے سارے اجالے مجھ سے چھین لیے اور بے تحاشا ڈر اور خوف پیدا کر دیا۔ ایک رات میں دروازے کی چٹکنی لگائے بغیر ہی سو گئی تو رات کو کوئی سایہ سا میرے کمرے میں آیا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میں چلا نہ سکوں۔ میں اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ میرے منہ سے تو ویسے بھی آواز نہ نکلی تھی، اور پھر پہلی بار میری عصمت تار تار کر کے رکھ دی۔ مجھے تب اپنے سوتیلے باپ پر ذرا بھی شک نہ گیا تھا۔ میں اس قدر خوف کا شکار تھی کہ اپنی ماں کو بھی بتا نہ سکی کہ ان کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ بس دن رات اپنے حجرے میں بڑی سسکتی رہتی تھی۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے چلا گیا تھا۔ میں ہر وقت اداس رہتی۔ میرا باپ مجھے بہلانے کی کوشش کرتا رہتا، مگر میں اس سے بھی کترانے لگی تھی۔ میری ماں نے اب میری شادی کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، مگر میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں کنواری نہیں تھی۔ اگر میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو جاتا تو شادی کی پہلی رات ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، مگر میں ماں کو کیسے بتاتی؟ میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میری بوڑھی ماں یہ صدمہ کبھی نہ جھیل سکے گی، وہ تو پہلے ہی میری وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ ہر وقت دور خلا میں نہ جانے کیا کھوجتی رہتی تھی۔ میں انہیں اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ایک رات پھر سے میرے ساتھ وہی حادثہ پیش آیا، کیونکہ وہ درندہ جو نہ جانے کون اور کب سے میری گھات لگائے بیٹھا تھا اور پھر سے آ گیا۔ جب ایک رات میں سو رہی تھی اور میرے کمرے میں پھر سے آیا اور میری عصمت داری کرنے لگا تو میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اندھیرے میں میں کچھ بھی دیکھ نہیں سکتی تھی کہ وہ کون ہے، کیونکہ اس نے چراغ کو گل کر دیا تھا۔ جب وہ اپنی ہوس پوری کر کے باہر جانے لگا تو میں نے چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ لیا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں سچ ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میری عصمت داری کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے گھر کا ہی محافظ تھا۔ وہ میرا باپ تھا، چاہے وہ میرا سوتیلا باپ تھا، مگر میں اس کی بیٹیوں کی طرح تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پروان چڑھی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں بالکل ہی پاگلوں کی طرح چیخنے اور چلانے لگی۔ میری ماں جلدی سے کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی۔ اتنی دیر میں میرا باپ بھی اپنا حلیہ درست کر کے کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگا، بیٹی کیا ہوا ہے؟ تم تو روز ہی خواب میں ڈر جاتی ہو۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنی ماں کے کمرے میں ہمارے ساتھ سو جایا کرو، مگر تمہیں تو اکیلے سونے میں مزہ آتا ہے۔ میرا باپ مجھے بہلا رہا تھا۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے،
مگر میں اسے نفرت سے اور حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ایک دم پیچھے جھٹکا اور کہا کہ چلے جائیں میرے کمرے سے، مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہے۔ میرے باپ نے چونک کر مجھے دیکھا، مجھے جیسے شک پڑ گیا تھا کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اس نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی اور اپنی آنکھوں سے مجھے تنبیہ کی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر جلال تھا کہ میں ڈر گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کو نہ بتاؤں، اور میری ماں مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بتاؤ نا بیٹی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہاری ایسی حالت کیوں ہے؟ کیا کوئی تمہارے کمرے میں آیا تھا؟ مجھے بتاؤ، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ میری ماں کو جیسے وہم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ میری ماں تھی، اس نے مجھے پیدا کیا تھا، وہ کیسے میرے حال سے غافل ہو سکتی تھی؟ اور میں ان کے سینے میں سر چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میرے ساتھ ایک بھیڑیے نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر میں نے اپنے باپ کا نام نہیں لیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے سخت تنبیہ کی تھی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری ماں بھی کمزور تھی میری طرح، اور ہمارا کوئی اور سہارا بھی نہیں تھا سوائے ہمارے باپ کے۔ اگر وہ ہم دونوں کو نقصان پہنچا دیتا تو ہم کیا کرتے، کہاں جاتے؟ ہمارے پاس تو سر چھپانے کی بھی چھت نہ تھی، اس لیے میں ہر طرف سے مجبور ہو گئی تھی۔ میری ماں نے یہ سن کر اپنا سینہ پیٹ لیا، کہنے لگی میری بیٹی، تم نے اتنا ظلم خود پر جے لیا اور مجھے اب بتا رہی ہو؟ میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ میں تو کب سے تیری شادی کی تیاریوں میں لگی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بڑے چاؤں کے ساتھ رخصت کروں گی، مگر میرے تو سارے خواب ہی چکناچور ہو گئے۔ اب کون تجھے اپنائے گا؟ ہائے، ہم لٹ کے برباد ہو گئے۔ یہ سن کر میرا باپ بھی کمرے میں آ گیا اور مجھ سے ہمدردی کرنے لگا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں اس درندے کو ڈھونڈ نکالوں گا جس نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور مجھے تو اپنے باپ کے مکروہ چہرے سے بھی نفرت ہو رہی تھی، اور کس قدر منافق تھا۔ میری ماں کے سامنے میرا باپ بن جاتا تھا اور اکیلے میں ایک درندہ بن جاتا تھا اور میری عصمت داری کرنے لگتا تھا۔ میں روتے دھوتے سو گئی، مگر صبح اٹھی تو ایک اور قیامت میری منتظر تھی، کیونکہ میری ماں یہ صدمہ جھیل نہیں سکی تھی اور مر گئی تھی۔ اب میں اس بڑی دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اپنے اس جانور باپ کے ساتھ جو کسی بھی وقت میرا حشر نشر کر کے رکھ دیتا، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہوتا، نہ ہی میری کوئی بات پر یقین کرتا، کیونکہ ایسی باتوں پر یقین کون کرتا ہے کہ ایک باپ ہی اپنی بیٹی کی عزت کے پیچھے پڑ جائے۔ میں زار و قطار ہو رہی تھی، میرا غم اتنا بڑا تھا کہ آنسو سے بھی نہیں بہہ رہا تھا۔ مگر جب میری ماں کو نہلایا گیا تو لوگوں میں عجیب طرح کی چہمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ میرے محلے کی عورتیں آ کر مجھ سے افسوس کرنے لگیں، ساتھ میں کہنے لگیں کہ سکینہ تو بالکل ٹھیک تھی، چنگی بلی تھی، اچانک راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس دنیا سے چل بسی؟ اور میں ان کو کیا بتاتی کہ ان کو تو ان کی بیٹی کا ہی غم کھا گیا، کیونکہ میں تو ایسا ہی سمجھ رہی تھی کہ میری جان سے پیاری ماں اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے کے ملال دل میں لیے رخصت ہو گئی۔ مگر ایک عورت نے کیسا انکشاف کیا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرا باپ نہ صرف ایک زانی ہے بلکہ قاتل بھی ہے، کیونکہ جس عورت نے میری ماں کو نہلایا تھا کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماں کے گلے میں نیل سے پڑے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان کی موت دم گھٹنے سے ہوئی ہے، کسی نے ان کی گردن پر ہاتھ رکھا ہے یا کسی چیز سے باندھ کر اس کا گلا دبا دیا ہے، اور میں ایک دم خوف کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی اس قدر شفاق اور المناک موت نے مجھے مزید توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ تو ایسا صدمہ تھا جو شاید کبھی کم نہ ہو سکتا، اور مارنے والا کون تھا یہ بات میں اچھی طرح سے جان گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے پانے کے لیے میری ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے انتہائی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے بڑا مسکین اور میسنا بنا ہوا تھا، ٹیسوئے بہا رہا تھا، اپنی بیوی کو رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرا سہارا مجھ سے چھن گیا، میں لٹ گیا، اور مجھے تو اپنے باپ کی مکاری پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے میری ماں کو مار دیا تھا اور مجھے بھی اپنی زندگی خطرے میں پڑتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اب تو اس درندے کو کھلی چھوٹ مل چکی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے دن کے وقت بھی مجھے اپنے ظلم و عذاب کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ 3-4 دن تو ہمارے گھر لوگوں کا رش رہا، اسی لیے اپنے باپ کو دیکھنے تک کی فرصت بھی نہ ملی۔ ویسے بھی اس میں شاید اتنی غیرت تو ہوگی کہ مجھے میری ماں کا غم اچھی طرح سے منانے دیا،
मगर 5वें दिन मैं बिल्कुल अकेली डरी सहमी से अपने हुजरे में बैठी थी। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। मेरा वाहिद सगा सहारा भी इस दुनिया से चला गया था और मैं एक दरिंदे के साथ घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब तो वो अपनी मनमानी दिन के वक़्त भी कर सकता था और मैं किसी गैर को इस बारे में बताते हुए शर्म महसूस करती थी। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा का आसरा था और मैं अपने रब से दुआ गो थी कि मुझे इस दरिंदे से बचा ले। मैं अभी अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ माँग रही थी कि मेरा बाप दंदनाता हुआ कमरे में आ गया और मैं जो सोच रही थी कि अब भी ये मौके से फ़ायदा उठाकर मुझे अपनी हवस का निशाना बनाएगा, मगर उसने ऐसा कुछ ना किया बल्कि मेरे सर पर अपना हाथ रखा और मुझे दिलासा दिया। कहा कि परेशान मत होना, मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम अकेली नहीं हो, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि तुम्हें इज़्ज़त से अपने घर का कर दूँ। उसने मुझसे ऐसी बात कह दी कि मैं सकते में आ गई। कहने लगा कि 2 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारा निकाह है। वो लड़का दिखने में भला है और तुम्हारी माँ को भी उस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं था। मैं तो हैरत से गंग उसको देख रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बाप मेरी शादी करने पर रज़ामंद हो जाएगा, क्योंकि उसे तो अब खुली छूट मिल गई थी। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो, मेरे बाप से तो मेरी जान छूट गई, क्योंकि अपनी माँ के कातिल के साथ मैं एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती थी। मगर मेरे दिल में खौफ सा भी था कि मेरे शोहर को पता चल गया कि मैं कंवारी नहीं हूँ तो वो मुझे तलाक ही ना दे दे। मगर मैं इस खदशे का इजहार अपने बाप से नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि कहीं वो शादी से इनकार ना कर दे। 2 दिन बाद मेरा सादगी के साथ निकाह हो गया। मुझे तो ये तक मालूम न था कि वो कौन था, कैसा था। मैं तो बस इस बात पर खुश थी कि उस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं अपनी रुखसती का इंतजार करने लगी कि अचानक मेरा बाप मेरे कमरे में आया और कहा कि अब अपना उरूसी लिबास उतार कर कोई सादा सा लिबास पहन लो। मैं हैरान होगी। मैंने कहा कि मेरी रुखसती कब है? तो वो खबासत से मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि तुझे क्या लगता था कि मैं पकी पकाई खीर को किसी और के हवाले कर दूंगा? ये निकाह तो मैंने तुम्हारा दुनिया को दिखाने के लिए किया है और मैं उस लड़के को घर दामाद ही बना कर रखूंगा। वो भी इसी घर में रहेगा और तुम भी इसी घर में ही रहोगी। मेरे बिल्कुल पास वो एकदम से मेरे करीब आया और मुझे लगा जैसे मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगी। अगर मुझे अपने बाप की इरादों का पहले से पता होता तो मैं इस घर से ही भाग जाती, मगर मैं तो बुरी तरह से फंस चुकी थी। फिर मुझे लगा कि मैं अपने शोहर को हकीकत बता दूंगी तो उससे कहूंगी कि मुझे अपने घर ले जाए। भला कौन अपनी बीवी को किसी दूसरे मर्द के हवाले यूं करने पर आमादा होता है? जब मैं उसे हकीकत बता दूंगी तो वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। मैंने खुद को तसल्ली दी, मगर रात को जैसे ही मेरा शोहर कमरे में आया, उसे देखकर मैं सकते में रह गई, क्योंकि वो सिर्फ एक 12 साल का नौजवान था, बिल्कुल बच्चा था जिससे मेरी शादी हुई थी। वह भला मुझे क्या सहारा देता? उसे तो खुद सहारे की जरूरत थी। वो तो काफी डरा सहमा सा था। मेरा बाप भी कमरे में आ गया और कहने लगा कि अकील, तू इधर क्या कर रहा है? चल जाकर बाहर सेन में जानवरों के पास सो और उनका ख्याल कर। अगर रात को कोई चोर डाकू उनको ले गया तो तेरी खैर नहीं है। मैंने तुझे इसलिए इस घर में रखा है। और वो एकदम से बाहर को भाग गया। मुझे लगा जैसे मेरा सर चकराने लगा है, क्योंकि मेरा बाप इस कदर खबीस मर्द था, मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं हो सका। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब बढ़ने लगा और कहा कि खबरदार, जो अभी कोई भी मज़ाहमत करने की कोशिश की तो तेरा शोहर तो इस काबिल नहीं है कि तेरी चीखों पुकार सुनकर तेरी जान बचाने आ जाए। उसे तो मैंने घर के काम काज के लिए नौकरी पर रखा है। अब मैं उसके इरादे पूरी तरह भांप गई थी। मेरी खुशगमानी बोझल फिजा में कहीं गुम हो गई थी और वो शख्स दरिंदगी की सारी हदें फलांगता गया और मैं बेबस किसी को कुछ बता भी नहीं सकी। और फिर ऐसा वक्त आ गया कि मैं हामिला होगी। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, जो सरासर नाजायज था, क्योंकि मैंने अपने शोहर से कोई भी जायज ताल्लुक कायम नहीं किया था और मेरा सौतेला बाप हमेशा मौके की तलाश में रहता था। मोहल्ले में यही बात मशहूर होगी कि ये बच्चा मेरे शोहर का है,
اور شاید اس لیے میرے باپ نے میری شادی اس لڑکے سے کر دی تھی، تاکہ اگر کل کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو لوگ ہم پر انگلیاں نہ اٹھا سکیں۔ اب میں دن رات اپنے حجرے میں ہی پڑی رہتی رہی۔ بھلا مجھ جیسی بد نصیب لڑکی بھی کوئی ہوگی اس دنیا میں؟ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی جو میری ماں کی پکی سہیلی تھی اور میری خیر خیریت بھی پوچھنے آ جاتی تھی۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی تو اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا، کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتا رہا اور تو بالکل خاموش سہتی رہی۔ کہنے لگی کیا تم نے کبھی بھی سلطان کے دربار میں جا کر اپنا مسئلہ بیان کرنے کی نہیں سوچی؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ کتنا اچھا اور عظیم سلطان ہے جو کسی بھی سوالی کو اپنے دربار سے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا؟ اگر تمہیں اپنے باپ سے اتنی عزت کا خطرہ تھا تو تم میرے کانوں میں بات ڈال دیتی، میں تمہاری بات سلطان تک پہنچا دیتی، مگر اب تو پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے۔ اس شخص کو سزا دینا ضروری ہے، اس لیے کل تم میرے ساتھ چلو۔ سلطان کے دربار میں اپنے سوتیلے باپ سے کوئی بھی بہانہ بنا دینا، اسے شک نہیں ہوگا۔ سلطان محترم اس خبیث کو کڑی سے کڑی سزا سنائیں گے۔ آخر ان کی ریاست میں ایسا شخص کیسے گھس آیا؟ مگر شاید یہ تیری خاموشی کا ہی نتیجہ ہے جو تیرے باپ کو شہ ملتی رہی، اس لیے تو کل ہی میرے ساتھ چل۔ اور مجھے اس خاتون کی بات کافی اچھی لگی۔ مجھے امید کی کوئی ہلکی سی کرن نظر آئی، کیونکہ میں تو بالکل ہی بھول چکی تھی کہ سلطان کس قدر عظیم بادشاہ ہے۔ وہ تو عام سی عام رعایا کا بھی مسئلہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ اس لیے میں اگلے دن عورت کے ساتھ آپ کے دربار میں آ گئی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ اس قدر عظیم اور اچھے سلطان ہیں، کیونکہ اکثر ہی میں اپنی ماں سے آپ کی تعریف سنتی رہتی تھی، پر میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، کیونکہ یہ مسئلہ بتاتے ہوئے مجھے انتہائی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اس بچے کو اس دنیا میں لا کر کیا میں اسے کبھی بتا پاؤں گی کہ وہ کس کا بچہ ہے؟ میں تو اپنی ہی نظروں میں گری جا رہی ہوں۔ میں نہ صرف اپنی مجرم ہوں بلکہ اس بچے کی بھی مجرم ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی سر جھکا کر زاروں قطار رونے لگی۔ سلطان اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے کہ اس بچے کا واقعی قصور نہیں ہے، جو قصوروار ہے اسے اتنی کڑی سزا دی جائے گی کہ رہتی دنیا یاد رکھے گی، اور کوئی بھی مرد کسی اکیلی عورت کی بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ سلطان کا تم سے وعدہ ہے۔ رہی بات تمہاری اور تمہارے شوہر، جو عمر میں تم سے چھوٹا ہے، تم اس کے ساتھ اس گھر میں رہو گی اور اپنے بچے کی کفالت تم دونوں مل کر کرو گے۔ وہ چاہے تم سے عمر میں چھوٹا ہے، مگر وہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا محرم ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، ورنہ اکیلی عورت کے ساتھ کوئی بھی پھر سے بدکاری کر سکتا ہے۔ وہ لڑکی سلطان کی بات سن کر سر ہلانے لگی، کہنے لگی کہ آپ کا جو حکم ہوگا میں وہی کروں گی۔ میں تو بس اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتی ہوں جس نے میری ماں کو بھی قتل کر دیا اور میری عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، مجھے زمانے بھر کی نظروں میں رسوا کر دیا، اپنی ہی نظروں میں گرا کر رکھ دیا۔ سلطان کہنے لگے کہ اسے کل چوک میں تمام مجمع کے سامنے سولی چڑھا دیا جائے گا، اسے پتھر مارے جائیں گے، ہر دیکھنے والی آنکھ اسے عبرت حاصل کرے گی اور اسے تڑپا تڑپا کر مار دیا جائے گا، کیونکہ سلطان کی ریاست میں کوئی بھی ظالم سزا کے بغیر تنتناتا نہیں پھر سکتا۔ سلطان نے اس لڑکی کو یقین دلایا اور ملکہ بھی اس لڑکی کے قریب آئے اور اسے گلے سے لگا لیا، کہنے لگی کہ تم میری بیٹیوں جیسی ہو، تمہیں کبھی بھی زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک آ سکتی ہو، اپنا مسئلہ مجھ سے کہہ سکتی ہو، اور سلطان بھی تمہارے باپ جیسے ہیں، یہ تمہیں ہر صورت میں انصاف دلائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے روز اس حیوان صرف درندے کو سب لوگوں کے سامنے سولی چڑھایا گیا۔ وہ اپنی ناک زمین پر رگڑنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، خدا کی حضور گر گرا کر معافی مانگ لگا، کیونکہ ہر کوئی چاہے وہ جتنا بھی زیادہ ظالم ہو اپنی موت کو سامنے دیکھ کر ناک رگڑنے لگتا ہے، معافیاں مانگنے لگتا ہے، توبہ کرنے لگتا ہے، مگر تب پانی سر سے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اسے اس لڑکی کے سامنے سولی پر لٹکایا گیا اور سب سے پہلا پتھر اسے اسی لڑکی نے مارا تھا جو اس کی آنکھ میں لگا تھا اور وہ اندھا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنے پتھر اس کے وجود پر پڑے اور وہ سسک سسک کر مر گیا۔ اس لڑکی نے جیسے سکون کا سانس لیا، آج اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا سلطان کی بدولت، اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ وہ سلطان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرتی کم تھا، کیونکہ اس کی زندگی مزید جہنم بننے سے بچ گئی تھی۔ بے شک
جس ریاست میں ظالم کو اس کے کیے کی سزا مل جائے، وہاں کے لوگ کوئی بھی گنونا جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہیں۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل سٹوری کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔